الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قلخانی کی اس محفل میں اللہ پاک نے بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک حاجی صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہیں علیین کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جینے والوں کا نیک عمل مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سنا دے سارے۔ جینے والوں کا نیک عمل مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مرنے والا اگر اربوں خربوں کی جائیداد چھوڑ گیا تو ایک پئی بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کے رشتہ دار، اس کی آل اولاد، اس کے خاندان کے بندوں نے ان کے نام کا صدقہ کیا، ان کے نام کے سجدے کیے، ان کے نام کا ذکر کیا، درود پڑھا، قرآن شریف پڑھا، قرآن پاک پڑھا، ذکر کیا یا صدقہ کیا۔ ذکر کا ہر حرف پہنچتا ہے نور بن کے، صدقے کا ایک ایک دانہ پہنچتا ہے نور بن کے۔ جینے والوں کی یہ مرنے والوں کو بہت بڑی امداد ہوتی ہے۔ جینے والوں کو چاہیے وہ مرنے والوں کو کبھی نہ بھلائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ دن رات لمحہ بلمحہ جاری رکھے۔ یہ رشتے کا نبھا بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی یہی ہے۔ رشتے کا نبھا ہے کہ والد کے لیے اولاد صدقہ اور خیرات کرتی رہے، اور اپنا والدہ کے لیے اولاد صدقہ اور خیرات کرتی رہے۔ یہ رشتے کا نبھا بھی ہے اور دین کا حکم بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے رب سے اپنی بخشش کی دعا مانگو اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگو اور عام مومن مسلمان کی بخشش کی دعا مانگو۔ اب مرنے والوں کے لیے دعا کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا میں 40 بندے جمع ہو جائیں اس دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعا قرآن کے مطابق، اجتماع حدیث کے مطابق، اگر کوئی ایسا کرے انفرادی طور دعا کرے، بخشش کی دعا مانگے، یا اجتماعی طور بخشش کی دعا مانگے، انفرادی دعا بھی پہنچتی ہے اور اجتماعی دعا کا فیض بھی پہنچتا ہے۔ سب سے بڑی امداد مرنے والوں کو جینے والوں کی یہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک اسی طرح اپنے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والد ایک عظیم رشتہ ہے، بلکہ یوں سمجھیں انسانی جو زندگی ہے یہ رشتوں سے بنی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، اور سب سے زیادہ انسان پر جو حقوق ہیں وہ اپنے رب کے ہیں
کہ اللہ کا انسان دنیا میں آ کے حق ادا کرے۔ وہ کیا حق ہے؟ مختصر جملوں میں کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ یوں اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے گا۔ پورا حق ادا کرنا تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ نبی پاک بھی یہ فرما گئے کہ اللہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا تو قبول فرما لے، ہم تو پھر کہیں اور ہیں نا جی۔ بس بندہ اتنا کرے کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں رہے، جہاں تک ہو سکے اپنے رب کے راستے پہ رہے اور اپنے اللہ کو سجدہ کرتا رہے، گویا اس نے اپنے رب کا حق ادا کیا ہوا ہے۔ اگر اسی حساب سے فوت ہو گیا کہ جب فوت ہونے لگا آخری نماز بھی ادا تھی اور اللہ کے راستے پر تھا تو پھر یقین کے ساتھ مر جائے، اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے بندے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو اللہ نے رشتہ رکھا وہ ہے والدین کا۔ سبحان اللہ ہونا چاہیے کیا؟ اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم رشتہ ہے جس کی خدمت کرنے کا حکم ہے اور جس کا حق ادا کرنے کا حکم ہے وہ ہے والد۔ وہ ہے والد کی ہستی اور والدہ کی ہستی ہے۔ انسان خدا کے بعد اپنے والد کی خدمت بھی کرے اور اپنے والد کا ادب بھی کرے اور اپنے والد کا احترام کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے والد کے قدموں میں اپنے عاجزی کے پر بچھائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جو اللہ نے خود عطا فرمائی کہ اپنے عاجزی کے پر بچھا دو، یعنی والد کے سامنے کھورے نہ بولو، والد کے سامنے سخت آواز سے بات نہ کرو، والد کے سامنے آنکھیں لال نہ کرو، چہرہ سرخ نہ کرو، یا ایسا انداز نہ اپناؤ کہ والد صحن کا مارا چپ کر کے بیٹھ جائے کہ بیٹا اس وقت غصے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھ یہ اس طرح کی خطرناک غلطی تیرا بہت بڑا دنیا کا نقصان کر دے گی اور بہت بڑا آخرت کا نقصان کر دے گی۔ والد وہ ہستی ہے جن کو بندہ جتنا بھی خدمت کرے وہ کم ہے۔ ایک شخص آیا عرض کی آقا میں نے منت مانی ہے، اگر پوری ہو گئی تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور عرش اعظم کو بوسہ دوں گا۔ اب وہ چیز پوری ہو گئی، اب میں پریشان ہوں کہ منت مانے تو پھر واجب ہے اتارنا، یہ میں کیسے اتاروں؟ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ کیسے لوں؟ عرش اعظم کو کیسے چوموں؟ میری یہ جو میں نے کی ہے وصیت منت مانی ہے یہ کیسے ادا کروں؟ اب والدین کی عصمت اس حدیث سے کھول کے واضح آ جائے گی۔ ہماری ادھر جوانی جو سادے والدین کو قدر نہیں دیتی، ہماری چمکتی ہوئی جوانی سادے والدین کو نگاہوں میں نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق اور ان کا ضمیر جگانے کا وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں کام تیرے گھر میں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں کام تیرے گھر میں ہو سکتے ہیں۔ آقا کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دے، گویا تیری وہ منت ادا ہو گئی، تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ اب سنیے باپ کی پیشانی کو جا کے بوسہ دے، گویا تو نے عرش اعظم کو بوسہ دے دیا ہے۔ عرش اعظم بھی تیرے گھر میں ہے، جنت بھی تیرے گھر میں ہے۔ یہ ہے عظمت والدین، ان کو آنکھیں کھول لینی چاہیے جو والدین کی عزت میں کمی رکھتے ہیں یا والدین پر اپنی بڑائی کو کامل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ عقل تھوڑی کمزور ہوتی ہے، پھر سادگی بھی ہوتی ہے، بیٹا پڑھ لکھ جاتا ہے، بیٹا افسر بن جاتا ہے یا بیٹا مالدار بن جاتا ہے، والد سادہ ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، وہ مالداری میں نہیں آتا، اولاد مالدار بن جاتی ہے یا عہدے پہ آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وجود میں ایک بڑائی سی آ جاتی ہے، جہاں وہ سب پہ آتی ہے وہ والدین پر بھی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو زمانے کا بادشاہ اپنے والد کا غلام ہے، زمانے کا شہنشاہ اپنے والد کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لہٰذا والدین کی خدمت کرو جیسے خدمت کرنے کا حق ہے۔ اب آخری بات سماعت فرمانا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا بول دیں سبحان اللہ، تب نہیں کوئی بیٹھا کھول کے بول دیں سبحان اللہ۔ ہر سبحان اللہ نفع آتی ہے نا، یہ کلمہ نفع کا ہے نا جی، چپ
سے بہتر ہے کہ بندہ بول پڑے۔ اگر آپ میری دعوت میں سبحان اللہ بولیں گے، یہ سینکڑوں بندوں کی زبان سے خدا کا اللہ کی تعریف نکلے گی، حمد کے جملے نکلیں گے، جہاں مجمع میں فیض اور نور جاری ہو جائے گا، وہ آخر میں کہیں گے کل کلام، پوری محفل کا ثواب۔ پھر آپ سمجھتے نہیں ہیں، پھر کل کلام جب کہیں گے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی چند سبحان اللہ، پھر یہ حدیثیں، یہ قرآن کہاں تک درجے کو لے جائیں گے؟ اس درجے کا جو فائدہ ہے یا صورت ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد چلے گی کہ وہ بندگی اور سجدے اور ذکر کیا مقام رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انسان والدین کی خدمت کرے جب وہ زندہ ہوں۔ یہ آپ نے بات سنی۔ اب والدین مرنے کے بعد جو خدمت کا طریقہ، آخر میں یہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والدین زندہ ہیں، تن من دھن قربان کر دو، ان کے قدموں پہ سب کچھ نچھاور کر دو، لہجے نرمی کے ساتھ بات کرو، محبت اور پیار کے ساتھ بات کرو۔ اگر کوئی کام نہیں کرتے، بڑے طریقے سے ان کو سمجھاؤ، قائل کرو۔ یوں مطلب ہے کھوری آواز سے والدین کو چپ کبھی نہ کرانا۔ پھر یاد رکھنا، اگر کھوری آواز سے والدین کو چپ کرا دیا تو یہ بیج چلا گیا زمین پہ۔ جب آپ بوڑھے ہوں گے، پھر آپ کی اولاد بھی ایسے آپ کو چپ کرائے گی جیسے آپ نے جوانی میں بوڑھے والدین کو چپ کرایا تھا۔ پریشر کے ساتھ جس نے جوانی میں والدین کو چپ کرایا اور دبا کے رکھا، پھر تیار رہے بڑھاپا اس کا بھی آ رہا ہے۔ پھر رب تعالیٰ دنیا میں یہ بدلہ لیتا ہے ایسے نافرمان بیٹے سے جو اپنی جوانی کی طاقت میں بوڑھے والدین کو دبا کے رکھتا تھا، ان کو چپ کراتا تھا، وہ چپ بھی کر جاتے تھے۔ دنیا ہی میں مرنے سے پہلے یہ انجام اس کا ہوتا، اس کی اولاد بھی اسی رویے سے آتی ہے۔ اگلا عذاب تو پھر مرنے کے بعد ہوگا والدین کی نافرمانی کا۔ والدین زندہ ہیں، غنیمت سمجھو، پل پل غنیمت سمجھو، ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہ رہو، کیونکہ ایک ایک نگاہ 100 حج مقبول کا ثواب دلاتی ہے۔ کیونکہ وقت کی قلت میں اشارہ دے سکتا ہوں، ایک ایک نظر محبت کی نگاہ سے والد کو تکا 100 حج قبول کا ثواب ہو جائے گا۔ محبت کی نگاہ سے ماں کا چہرہ تکا 100 حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ صحابی نے عرض کی دوبارہ تکوں، پھر فرمایا پھر 100، دوبارہ تکوں، جتنی نظریں جائیں گی ہر نظر پہ 100 حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ والدین زندہ ہیں تو غنیمت جانو، والدین کی خدمت بھی کرو اور والدین کا دیدار بھی کیا کرو۔ آخری حدیث، جب والدین چلے جائیں تو رشتے ختم نہیں ہوتے، خدمت ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ زندہ تھے تو ظاہری اسباب سے خدمت کا حکم ہے، مرنے کے بعد اب اس پر 2 ذمہ داریاں ہیں اللہ کی طرف سے، اگر نہ نبھائی تب مجرم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ مرے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے، جہاں تک ہو سکے ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرے۔ اور بچے کی دعا بھی پہنچتی ہے، ذکر بھی پہنچتا ہے، اور بچوں کی صدقہ اور خیرات بھی پہنچتا ہے۔ ایک حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزرے، قبر والے اللہ کی رحمتیں لے رہے تھے۔ ایک عورت تخت پر بیٹھی ہے، ایک عورت تخت پر بیٹھی ہے۔ میرے نبی کو دیکھا تو آگے بڑھی، سلام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تو خدا کی رحمت نہیں لوٹتی؟ یہ سارے تیرے گوانڈی اللہ کی رحمت لے رہے ہیں، تو کیوں نہیں لینے چاہتی؟ عرض کی میرے آقا، یہ دیکھا نہیں آپ نے، تخت بھی ملا ہوا ہے، تاج بھی ہے، پورے قبرستان میں سب سے زیادہ غنی میں ہوں، اور وجہ یہ ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ میرے بچے کے عمل نے اپنا یہ قبرستان میں مجھے غنی بنا دیا ہے۔ یہ تخت بھی میرے بچے کے عمل کا صدقہ ہے، یہ بخت بھی میرے بچے کے عمل کا صدقہ ہے۔ اپنے والدین کو زندہ پاؤ تب بھی کوئی لمحہ نہ قضا کرو، والدین چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، ان کے لیے حق الامکان صدقہ اور خیرات کرو۔ ہستی با مطابق اگر یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ والدین کی جو دعا ہے، والدین سامنے بیٹھا ہے، اگر ان کو ایسا کردار دو ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے،
جب سینہ ٹھنڈا ہوگا ماں کی زبان سے دعا کا لفظ نکلے گا، باپ کی زبان سے دعا کا لفظ نکلے گا، دونوں جہان آباد ہو جائیں گے۔ جب آپ مرے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں گے، پھر وہ قبرستان میں اپنی قبر میں بیٹھ کے دعا کریں گے، یعنی دنیا میں بھی دعا ملتی ہے، آخرت میں بھی دعا ملتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔